فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کے نتائج کی شدت اور اسے قابل برداشت بنانے کا انحصار اس حقیقت پر منحصر ہے کہ ان فیصلوں کو کس حد تک اور کیسے قبول کیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ خوش قسمتی ہے، بدقسمتی یا ستم ظریفی کہ 53 سال بعد ملک ایک بار پھر فیصلوں سے پہلے عدالتوں کی قسموں پر بات ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ عقیدے کے اعتبار سے سب سے اہم اور بڑی عدالت اللہ کی ہے، اس کے بعد تاریخ کی عدالت، پھر عوام کی عدالت اور چوتھے نمبر پر قانون یا قاضی کی عدالت آتی ہے۔ ان چار قسم کی عدالتوں میں سے اللہ اور تاریخ کی عدالت کے فیصلے دیر سے آتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر عوامی عدالت کا ہے، جہاں فیصلے روز روز نہیں ہوتے، لیکن ان تینوں عدالتوں کے فیصلے کسی بھی دربار، قانونی یا قاضی کی عدالت میں چیلنج نہیں کیے جا سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کام کیا، مطلوب عوام کی عدالت کے فیصلوں کو چیلنج یا رد کیا، انہوں نے تباہ کن نتائج کا سامنا کیا۔ عوام کی عدالت کے فیصلوں کی حقانیت اس لیے بھی مسلمہ ہے کہ زبان خلق کو نکار خدا ہی کا درجہ حاصل ہے، لہٰذا اکثر و بیشتر عوام کی عدالت کے فیصلے باقی دو اہم عدالتوں خصوصاً تاریخ کی عدالت کے فیصلوں کی کو ماضی کرتے ہیں۔ دنیا میں شدید اکثر اقوام کے پاس آنکھوں دیکھا حال اور تاریخی مثال موجود نہ ہو، لیکن ہمارے پاس تو ایک ناقابل تردید اور تلخ حقیقت کی شکل میں موجود ہے، بلکہ یہ مثال اتنی تلخ، بدنام زمانہ اور شرمندگی سے بھرپور ہے کہ اس کے کرنے کرانے والے 53 سال بعد بھی ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتے اور آج بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ آج کوئی چاہے یا نہیں، کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا، لیکن عوام کی عدالت نے غالب اکثریت سے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، اور نہ صرف فیصلہ دیا بلکہ اس پر ڈٹے بھی ہوئے ہیں۔ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ کمپنی سرکار کی سینہ زوری پر مبنی حماقتوں نے عمران خان کی کمزوریوں کو بھی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ ان کی چیرہ دستیوں اور عمران خان کے عزم و مزاحمت اور نواز و زرداری کی بدنام زمانہ سیاسی سودے بازی نے عمران خان کے کل کے مخالفین اور ناقدین کو بھی ان کی حمایت پر مجبور کر دیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ 8 فروری کے انتخابات نے ایک اور نئی اور انوکھی تاریخ رقم کی۔ یہ انتخابات ایسے سیاسی فضا میں ہو رہے تھے کہ ایک طرف نہ صرف ملک کی چھوٹی بڑی جماعتوں کی اکثریت عمران خان کی مخالفت کے ایجنڈے پر انتخابات لڑ رہی تھی، بلکہ ریاستی مشینری کے کل پرزے بھی ان کے خلاف برسر پیکار تھے۔ لیڈر جیل میں، دوسرے تیسرے درجے کے رہنما یا جیلوں میں یا روپوش، سینکڑوں ہزاروں کارکنان گرفتار تھے۔ پارٹی کا نام و نشان ان سے چھین لیا گیا تھا۔ جتنے امیدوار اتنے انتخابی نشان۔ بعض امیدواروں کا تعلق حلقہ نیابت سے تھا ہی نہیں اور بعضوں کے نام انتخابات سے پہلے خود مقامی سینئر عہدیداروں اور کارکنان نے پہلی دفعہ سنے تھے۔ ہر حلقے سے کم از کم 8 درجن امیدوار اپنا تعلق عمران خان اور پی ٹی آئی سے جوڑتے تھے۔ نہ کوئی انتخابی مہم، نہ جلسے جلوس، لیکن پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والے ایک عام ان پڑھ ووٹر نے خود یہ معلوم کیا تھا کہ عمران خان کا منظور شدہ اور حمایت یافتہ امیدوار کون ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ 1988 سے 2024 تک اپنے گاؤں میں پولنگ ڈے کے مشاہدے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ وہ گھرانے جس کے مرد بھی کسی کو ووٹ نہیں ڈالتے تھے، اس دفعہ گھر کی خواتین کو بھی اپنی ذاتی گاڑیوں میں بٹھا کر پولنگ اسٹیشنز تک ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے، اور ایجنڈے پر بس ایک ہی نکتہ تھا: عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے۔ لیکن بھائی لوگ آج بھی 9 مئی، فلاں کیس اور ڈھینگ کیس کا منتر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ او بھائی، سیاسی کیسوں کے فیصلے بھی سیاسی ہوتے ہیں، اور فیصلہ قوم نے 8 فروری کو سنا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں وہ صرف اس قوم اور ملک کی تباہی کے حجم اور شدت کو بڑھا رہا ہے۔ اگر دیوار پر لکھا آپ دیکھنا اور پڑھنا چاہتے تو 9 فروری اس کے لیے موزوں دن تھا، لیکن اب بھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ آپ کی اور ملک کی بہتری اس میں ہے آج ہی عوام کی عدالت کا فیصلہ مانے، اس کی مزید توہین نہ کی جائے، کیونکہ 8 فروری کے بعد سیاست کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف سنائے گئے کسی بھی فیصلے کی قیمت اس عدالت کو عوام اور تاریخ کی عدالت میں ادا کرنی ہوگی۔ صاحب، آپ کو 1971 والی بات تو بہت ناگوار گزرتی ہے، لیکن شاید آج کے حالات 71 سے زیادہ نازک اور غیر یقینی ہیں۔ 71 کے المیہ کے بعد مغرب اور نام نہاد امت مسلمہ آپ کو سنبھالنے کے لیے پہنچ گئے تھے، کیونکہ آگے آپ سے سوویت یونین کے خلاف اہم کام لینا تھا، اور اس کے لیے جنرل ضیاء کا کالا مارشل لاء اور کالے کرتوت بھی قابل قبول تھے۔ لیکن آج کل کے بین الاقوامی اور خطے کے سیاسی و تصویراتی حالات و معاملات ایسے ہیں کہ آپ کے لیے سمت اور اتحادی کا کھل کر انتخاب کرنا بھی مشکل ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ جیب میں پیسہ نہیں، عوام ساتھ نہیں، منتخب حکومت کسی کام کی نہیں، تو جناب ارادہ کیا ہے؟ ہاں، جاتے جاتے 2 باتیں مزید بتاتا چلوں جناب۔ ایک تو جو روز روز آپ قوم کو یہ احسان جتاتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، براہ مہربانی آپ وہ کرنا چھوڑ دیں۔
تو یہ ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ 75 سالوں سے ملک اور اس کی بہتری کی راہ میں آپ کے یہ بہتری والے کام ہی حائل ہیں۔ جناب، آپ وہی کام کیجیے جس کے لیے آپ کو بھرتی کیا ہے اور جس کی آپ تنخواہ لیتے ہیں، پھر دیکھیے گا 75 مہینوں میں یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ دوسرا، یہ کبھی نہ سمجھنا کہ پاکستانی عوام سیاسی لیڈر کو ووٹ دینے نکلتے ہیں لیکن اس کے لیے احتجاج کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اس دفعہ آپ کا یہ مفروضہ بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ جس دن عوام کا یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ عمران خان کی مزاحمت نہ وقتی ہے، نہ کرسی کے حصول کے لیے، نہ ہی وہ نواز شریف کی طرح رسوا کن سودے بازی کریں گے، تو پھر عوام آپ کو 8 فروری سے بھی بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں، کیونکہ عوام کا اس قسم کا اقدام کسی گلاشیئر کے سرکنے جیسا ہوتا ہے، جو سرکنے سے پہلے محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی نظر آتا ہے۔